الحمد لله الذي عبد العباد والتقدير والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله. اسٹیج پہ جلوہ افروز والد گرامی جانشین وزیر شیخ العلماء حضرت علامہ و مولانا سید المشائخ حضرت علامہ و مولانا الحاج قاری سید محمد خالد اشرف شفیع الجیلانی و جانشین حضور شیخ العلماء امام الائمہ حضرت علامہ و مولانا سید نظام اشرف شفیع الجیلانی و تمام اولاد غوث اعظم و تمام مفتیان کرام و علماء کرام و جو نزدیک تشریف فرما پیاری پیاری عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے گفتگو سننے سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ بےکس پناہ حضور پرنور سرور عالم نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جم جم کے ہدیہ رسول پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. شاید میں پہلی بار آپ لوگ کے سامنے آیا اور میں ایک طالب علم ہوں، کوئی مقرر نہیں ہوں، پر آپ لوگ کچھ سننا چاہیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ کون کون سننا نہیں چاہتا ہے. میرا بھی من چاہتا ہے کہ میں بھی کچھ گنگنا لوں کہ اپنی بات کی طرف آؤں. منقبت کے چند اشعار. اس سے پہلے ایک بڑا اتنا چلا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعت پڑھنا جائز نہیں ہے، شرک نہیں، شرک ہے، مت پڑھے نعت مت پڑھے. تو دیکھیے شاعر کیا کہتا ہے کہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، نعت پڑھنے کی یہ عادت جنت تلک لے جائے گی. نعت پڑھنے کی یہ عادت جنت تلک لے جائے گی. ارے تم کتابوں میں حوالہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، تم کتابوں میں حوالہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. اور اشرفی ہوں تو یہ بھی شعر کہہ دیتا ہوں کہ مت جلو مت جلو اشرف پیا سے، مت جلو اشرف پیا سے ورنہ پھر روزے جزا. مت جلو اشرف پیا سے ورنہ پھر روزے جزا. منہ چھپانے کا ٹھکانہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، منہ چھپانے کا ٹھکانہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان نے یہ کیا، ہمارے خاندان نے وہ کیا، ایسا کیا. اب دیکھیے اہل بیت نے کیا کہ سر کٹائیں گھر لٹائیں، سر کٹائیں گھر لٹائیں اہل بیت مصطفیٰ. سر کٹائیں گھر لٹائیں اہل بیت مصطفیٰ. میاں حشر تک ایسا گھرانہ ڈھونڈتے رہ جاؤ، حشر تک ایسا گھرانہ ڈھونڈتے رہ جاؤ. منقبت کے چند اشعار حضور شفیع العلماء کی شان میں. اتنی اچھی آواز نہیں ہے پر محبت ہے، عشق غلامان مصطفیٰ ہے، عاشقان مصطفیٰ ہے تو محبت سے پڑھتے ہیں. آپ ساتھ دیجیے گا تو اور مزہ آئے گا. دل کی تختی پر لکھا ہے، دل کی تختی پر لکھا ہے اشرف العلماء کا نام. دل کی تختی پر لکھا ہے اشرف العلماء کا نام. کتنا کتنا اچھا لگ رہا ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے
اشرف العلماء کا نام دل کی تختی پر لکھا ہے اشرف العلماء کا نام. اور خانقاہی ہوں تو آیا ہوں تو دوا بھی لے کے آیا. یہ شعر میں دوا بھی کہ جو مریض لا دوا ہے جو مریض لا دوا ہے ایک نسخہ مجھ سے لے. جو مریض لا دوا ہے جو مریض لا دوا ہے ایک نسخہ مجھ سے لے. ارے 100 مرض کی ہر مرض کی ایک دوا ہے ہر مرض کی ایک دوا ہے اشرف العلماء کا نام دل کی تختی پر لکھا ہے اشرف العلماء کا نام دل کی تختی پر لکھا ہے اشرف العلماء کا نام. اور ان کی چوکھٹ پر جھکا تو ان کی چوکھٹ پر جھکا تو سرفرازی مل گئی. ان کی چوکھٹ پر جھکا تو سرفرازی مل گئی. مجھ کو مجھ کو اعلیٰ کر رہا ہے مجھ کو اعلیٰ کر رہا ہے اشرف العلماء کا نام دل کی تختی پر لکھا ہے اشرف العلماء کا نام. اور سوالی بن کے آتے ہیں سوالی بن کے آتے ہیں اور مرادیں لے کے جاتے ہیں. سوالی بن کے آتے ہیں مرادیں لے کے جاتے ہیں. یہ وہ در ہے جہاں بگڑے مقدر جگمگاتے ہیں. یہ وہ در ہے جہاں بگڑے مقدر جگمگاتے ہیں. اور فدا ہوں میں اشرف العلماء فدا ہوں میں اشرف العلماء پر گر ہی نہیں سکتا. فدا ہوں میں اشرف العلماء پر گر ہی نہیں سکتا. وہ بڑھ کر تھام لیتے ہیں قدم جب ڈگمگاتے ہیں. وہ بڑھ کر تھام لیتے ہیں قدم جب ڈگمگاتے ہیں. اور اے عزت کے طلبگاروں عزت کے طلبگاروں یہ دربار اشرف اے عزت کے طلبگاروں یہ دربار اشرف ہے. یہاں شہنشاہ زماں بھی جھاڑو لگاتے ہیں. یہاں شہنشاہ زماں بھی جھاڑو لگاتے ہیں. خانقاہی ہوں تو ایک خانقاہی شعر بھی سن لیں کہ پہلے میں مشکلوں میں تھا. پہلے میں مشکلوں میں تھا اب مشکلوں پہلے میں مشکلوں میں تھا اب مشکلوں میں ہے. کیسے بدلا یہ منظر یا علی کہنے کے بعد کیسے بدلا یہ منظر یا علی کہنے کے بعد. نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی میرا یقین ہے کہ جس نے دل سے نعرہ لگایا ان کی مشکلیں ماشاءاللہ سے آپ لوگ کا یہاں پہ جمع ہونا. اتنا ہی نہیں نبی پر اور آل نبی پر لوگ سلام پڑھتے ہوئے جمع ہوئے. میں پوچھتا ہوں اگر کوئی گستاخ کے رسول ہے تو اب چلا اب اس کی یہاں پہ کوئی حاجت نہیں ہے. اگر تقریر مقبول ہے تو رک جائے. ہو سکتا ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہو جائے. میں پوچھتا ہوں کہ کون کہتا ہے کہ ہم غلامان مصطفیٰ ہم عاشقان مصطفیٰ جنت میں نہیں جائیں گے. فقیر اشرف غدائے جیلانی پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہے کہ ہم غلامان مصطفیٰ ہم عاشقان مصطفیٰ جنت ہی میں جائیں گے.
ہمیں کوئی ایسا شخص نہیں جو ہوا میں بات کر کے چلے جاؤں. آیا کہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہا ہوں کہ ہم غلامان مصطفیٰ جنت ہی میں جائیں گے. دلیل حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جسے حضرت جلال الدین سیوطی نظم المنصور میں نقل فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حشر کا میدان ہوگا، سب پیشے خدا ہوں گے. حشر کا میدان ہوگا، سب پیشے خدا ہوں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام عرش الہی کے نیچے کھڑے ہوں گے. اور کھڑے ہو کر ہر آتے جاتے شخص کو غور سے دیکھ رہے ہوں گے. دیکھتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ فرشتے کسی کو جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو کسی کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ فرشتے ایک شخص کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے نبی کا امتی ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں تو آواز بلند کرتے ہیں احمد احمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں یا ابل بشر، یا ابل بشر، حاضر ہوں حاضر ہوں. احمد ذرا دیکھو تمہاری امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے فرشتے رکو. فرشتے کہتے ہیں حضور ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ہم کے کام سے باز نہیں آ سکتے. اے غلامان مصطفیٰ، اے عاشقان مصطفیٰ، وہ قربان جاؤ اپنی آقا کی شفقت پر. فرشتوں کا اتنا کہنا ہی تھا کہ ان کے بعد اپنی داڑھی مبارک کو پکڑتے ہیں اور آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگار عالم، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے میری امت میں رسوا نہیں ہونے دیں گے. نبی کا اتنا کہنا ہی تھا کہ آسمان سے آواز آتی ہے کہ فرشتوں لے جاؤ اسے وہیں چھوڑو جہاں سے چلے آئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایک کاغذ کا ٹکڑا لیتے ہیں، ایک کاغذ کا ٹکڑا رہتے ہیں اور وہ کاغذ کے ٹکڑے کو اس کے میزان عمل میں رکھ دیتے ہیں. جیسے ہی رکھتے ہیں ویسے اس کے عمل کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے اور پھر جنت سے آواز آتی ہے کہ فرشتوں لے جاؤ اس عاشقان مصطفیٰ کو جنت میں. جب فرشتے اس شخص کو جنت کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کی نظر ہمارے حضور سے ملتی ہے. دیکھیے کتنا گناہگار شخص ہے جس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ میرے نبی ہے. فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں ذرا رکو، مجھے اس ذات کو جان تو لینے دو، اس نے میری جان پہ اس قدر احسان کیا ہے، مجھے اس ذات کو جان تو لینے دو. تو تھوڑا نبی کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے حضور آپ ہے کون؟ میں نے حضور آپ ہے کون؟ میں تو جہنم کی طرف جاتا ہوا ایک ایندھن ہو گیا تھا، آپ کی سفارش سے مجھے جنت کا پروانہ مل گیا. حضور آپ ہے کون؟ نبی کہتے ہیں کہ سن میں تیرا نبی ہوں اور تو میرا امتی. اس کا دل تڑپتا ہے، اس سے رہا نہیں جاتا ہے، وہ مچلتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں نے تو اپنی زندگی میں ایسا کوئی عمل ہی نہیں کیا. میں تو گناہگار تھا، بدکار تھا، سیاہکار تھا، میں نے کوئی ایسا عمل ہی نہیں کیا جس سے مجھے جنت کا پروانہ ملے. حضور اس کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا کیا تھا؟ حضور اس کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا کیا تھا؟ حضور فرماتے ہیں کہ وہ جو تم نے مجھ پر ایک بار محبت سے درود بھیجا تھا، میں نے وہی تیرے میزان عمل میں رکھ دیا، تجھے جنت کا پروانہ ملا. وہ جو تو نے مجھ پہ محبت سے ایک بار درود بھیجا تھا وہی میں نے تیرے میزان عمل میں رکھ دیا اور تجھے جنت کا فرمانہ ملا. جو آیت پاک پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں. میں نے یہ موضوع کیوں چنا؟ کیونکہ میرے خیال سے غالباً 10 تاریخ کو میں نے میرے چچا جان کی تقریر سننے کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ حضور اشرف العلماء کے پاس جو بھی آتا تھا آپ اس سے کوئی بھی عمل پوچھتا تھا تو آپ کہتے تھے کہ میاں درود پڑھو، درود سارے کام بن جائیں. اب میں نے اس میں تحقیق کی تو الحمدللہ میرے پیر نے مجھے ایک نقطہ بھی دے دیا اسی آیت. اللہ کیا فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں. تو یہ اللہ کا درود بھیجنا اس سے کیا مطلب یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو، اپنے محبوب کی عظمت کو، اپنے محبوب کی بزرگی کو، اس کی رفعت کو بیان کرتا ہے. یہ اللہ کا درود. جب فرشتے دیکھتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب کی عزت کو بلند کر رہا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ مولا اپنے محبوب کی عظمت کو، بلندی کو اور بلند کر. تو یہ فرشتوں کا
درود ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان گستاخوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی بنانا کدھر لکھا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ گویا کہ عرش پر محفل میلاد مصطفیٰ سجتی ہے اور اس میں ذکر کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ خالق ہوتا ہے اور ذکر سننے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب کی شان کو بیان کرتا ہے، یعنی کہ عرش پر محفل میلاد سجتی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، کہ وہ جنہوں نے ایمان لایا تم بھی درود بھیجو، یعنی کہ ہم تو فرش پر میلاد مصطفیٰ سجایا کرتے ہیں۔ اے غلام مصطفیٰ تم بھی عرش پر فرش پر میلاد مصطفیٰ بناؤ، تم بھی فرش پر میلاد مصطفیٰ بناؤ۔ اب پوچھتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ بنانا کہاں لکھا؟ جب خالق کی میلاد مصطفیٰ عرش پہ بنا رہا ہے اور پھر حکم دے رہا ہے کہ اے غلامان مصطفیٰ، اے عاشقان مصطفیٰ، ہم تو یہی کر رہے ہیں، تم کیوں چپ بیٹھے ہو؟ تم بھی تو نبی پر درود بھیجا کرو، تو اب کیوں چپ بیٹھے ہیں؟ بھیجیے نبی پر درود۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کی بہت فضیلت ہے، درود کی بہت فضیلت ہے۔ اس کائنات میں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے۔ اور سوچ کے بول رہا ہوں کہ جتنا اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اتنا اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے والی اس کی مخلوق ہے اور نبی کا ذکر کرنے والا خود خالق۔ تو جب خالق ذکر کرے تو اس سے بلند کس کا ذکر ہوا؟ حدیث میں آتا ہے اول الناس بیوم القیامہ اکثرهم علی السلام، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب مجھ سے یعنی کہ نبی سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا، سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجا ہوگا۔ تو حضور اشرف العلماء کی بارگاہ میں جو بھی حاضر ہوتا تھا وہ آپ سے عمل کر کے اندر کچھ بیان کچھ بتا دیں، ایسا کوئی عمل دے دیں جس سے زندگی بہتر ہو جائے، تو حضور اشرف العلماء بھی بولتے تھے کہ میاں درود پڑھو سارے کام بن جائیں گے۔ میں نے تحقیق تو پتہ چلا کہ حضرت عبیہ ابن کعب رضی اللہ تعالی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں ان یکسر الصلاۃ علیک فقم اجر لک الصلاۃ، حضور میں اپنے اوراد و وظائف کے اوقات میں سے آپ پہ درود بھیجنا چاہتا ہوں، میں کتنے وقت آپ پہ درود بھیجوں؟ حضور فرماتے ہیں قال ما شئت، کہ تمہاری مرضی۔ وہ کہتے ہیں حضرت عبیہ ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال الربع، کہ حضور کیا میں ایک چوتھائی وقت اپنے اوراد و وظائف میں سے آپ پہ درود بھیجوں؟ تو نبی فرماتے ہیں قال ما شئت وان زدت فهو خير لك، کہ تمہاری مرضی، لیکن اگر تم بڑھا سکو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر۔ تو کہتے ہیں قال نصف، کیا حضور میں آدھا وقت اپنے اوراد و وظائف میں سے آپ پہ درود بھیجوں؟ تو کہا قال ما شئت وان زدت فهو خير لك، کہا کہ وہ تمہاری مرضی لیکن تم اور بڑھا سکو۔ کہا حضرت تو کیا قال حسین، کیا حضور میں 2/3 وقت آپ پہ درود بھیجوں؟ کہا قال ما شئت وان زدت فهو خير لك، کہ وہ تمہاری مرضی لیکن اگر تم اور بڑھا سکو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر، تم اور بڑھا سکو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر۔ تو میں کیا حضور میں اپنے پورے وقت میں اور پورے اوراد و وظائف کے اوقات میں آپ پہ درود ہی بھیجا کروں؟ کہا اذا یکفی ہمک ویکفر لک ذنبک، کہ اگر تم یہ کر سکو تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے اور تمہاری تمام گناہیں معاف کر دی جائیں گی۔ وہ ذات گرامی جس کو ہم حضور اشرف العلماء کے نام سے جانتے ہیں، جب ان کے پاس کوئی آتا تھا آپ کی زندگی اگر زندگی کا کوئی مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ابتدا سے انتہا تک آپ نے اپنی پوری زندگی شریعت مصطفیٰ پہ ہی چلے۔ اتنا ہی نہیں، جب آپ سے کوئی پوچھتا بھی تھا تو آپ نبی کے قول ہی بیان کرتے تھے، اور جب بھی آپ نے پوچھتا تھا کہ حضور کیا کریں آپ کہتے تھے کہ درود پڑھو، یہ حدیث بیان کرتے تھے من صلی علیہ الف مرہ حرم اللہ جسدہ النار وثبتہ قول الثابت عند المسئلہ، کہ اگر کوئی تم میں سے ایسا ہے جو نبی پر 1000 بار درود بھیجے، 1000 بار درود بھیجے تو جہنم کی آگ اس پہ حرام ہو جاتی ہے، جہنم کی آگ
اس پہ حرام ہو جاتی ہے. وَثَبَّتَهُ قَوْلَ الثَّابِتِ عِنْدَ الْمَسْئَلَةِ. اور جب قبر میں اس سے سوال کیا جائے گا تو وہ قول ثابت پہ ہوگا, وہ قول ثابت پہ ہوگا. حضور اشرف العلماء کی ذات گرامی کوئی ایسی ویسی ذات گرامی نہیں تھی. حضور اشرف العلماء کی جو ذات گرامی وہ تھی جو کہ کامل عالم دین بھی تھے اور اللہ کے ولی بھی تھے. حضور اشرف العلماء کی ذات گرامی تھی وہ ذات تھی جن کا سلسلہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تک جا کے ملتا ہے. آپ کی ذات گرامی تو وہ ذات ہے جس کا سلسلہ غوث اعظم خواجہ غریب نواز تک جاتا ہے. آپ کی ذات گرامی تو وہ ذات ہے جن کا سلسلہ غوث اعظم تک بھی جاتا ہے. آپ کی ذات گرامی تو وہ ذات ہے جن کے رگوں میں مولا علی مشکل کشا کا خون بھی دوڑتا ہے. آپ کی ذات گرامی تو وہ ذات ہے, آپ کی ذات گرامی تو وہ ذات ہے جو کہ آل نبی اولاد علی ہے. تبھی تو ہم منیب فخر سے کہتے ہیں احمد حق نما دیا, اشرف باخدا دیا, مجھ کو میرے کریم نے پیر بہت بڑا, میرے کریم نے پیر بہت بڑا.